قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی مجلس میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس جن، جادو، آسیب کے مذاکرے کی مجلس ہے، اور ہمارے ساتھ فضل الشیخ الدکتور عبد المقیت مدنی حفظ اللہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے سوالات ہم شیخ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو چلیے ہم شیخ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے، وللہ الحمد اور ہونا بھی چاہیے ماشاءاللہ۔ اللہ یبارک بارک اللہ فیک۔ فیکم۔ شیخ، ایک اشکال بار بار ہمارے نوجوانوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ ابلیس جو ہے، جی جو ابلیس ہوتا ہے وہ ابلیس یہ جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے ہے؟ اس طرح کا اشکال بار بار ہمارے ذہنوں میں، ہمارے نوجوان ذہنوں میں وہ ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، تو پلیز واضح کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ علمی مسئلہ آپ نے پوچھا ہے، جی ہاں، اہل علم نے اس کو تفاسیر میں چھیڑا ہے جی کہ آیا ابلیس جنوں میں سے تھا یا فرشتوں میں سے تھا۔ اکثر اہل علم بلکہ جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ابلیس یہ جنوں میں سے ہے، فرشتوں میں سے کبھی نہ تھا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ ابلیس کا تعلق فرشتوں میں سے تھا۔ تو الغرض کیا ان کے لیے کوئی مستدل ہے جس سے استدلال کرتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ عموماً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو تو سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کا ذکر کیا ہے، تو ان کا استدلال اس آیت سے کیسے استدلال ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں جب کسی چیز سے کسی چیز کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے تو اس کی جنس ہوتی ہے، مستثنیٰ منہ کی جنس ہوتی ہے۔ تو لہذا آدم علیہ السلام کے سجدے کے لیے سبھی فرشتوں کو دعوت دی گئی تھی، تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی انہی میں سے تھا۔ تو یہ ان کا استدلال ہے۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مفسرین نے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دیگر نے اس پر رد کیا ہے یہ استدلال غلط ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلی وجہ، یہ جو قاعدہ بتایا گیا عربی کا گرامر کا قاعدہ ہے، تو اس میں استثناء کی عموماً دو صورتیں ہیں، ایک استثناء متصل، دوسری استثناء منقطع۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں جو استثناء ہے آیت کے اندر وہ استثناء منقطع ہے، اور جو قاعدہ بتایا جا رہا ہے وہ قاعدہ ہے استثناء متصل کا۔ استثناء متصل میں مستثنی منہ دونوں ایک جنس سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے عرب کہتے ہیں سافر الطلاب الا المدرسین، سارے طلباء نے سفر کیا سوائے مدرسین کے، سوائے اساتذہ کے۔ تو یہاں یہ ہم کہیں گے کہ مستثنی منہ سے مغایر ہے، الگ ہے۔ جی ہاں، طلباء الگ ہیں، استاد الگ ہے۔ مستثنی منقطع ہے، یہ مستثنی منقطع کی مثال ہے۔ رہی بات مستثنی متصل کی مثال، میں نے مچھلی کھائی سر کے ساتھ، یا میں نے مچھلی کھائی سر کے علاوہ، سوائے سر کے۔ تو اس میں مستثنی منہ دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، مچھلی اور سر دونوں جدا نہیں ہیں۔ آیت کے اندر استثناء منقطع ہے، ہم جنس ہونا، ایک جنس سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا ابلیس کا فرشتوں میں سے ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری دلیل، دوسری وجہ، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 اور 50 پڑھیں تو سارا اشکال ہی دور ہو جائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کے لیے کہا گیا، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ وضاحت کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ بالکل، اللہ نے صاف الفاظ میں
یہ کہہ دیا کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اور سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے اسی طرح سے ذکر کیا کہ جب اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، ابلیس کے علاوہ سبوں نے سجدہ کیا. اس نے حجت یہ قائم کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. خلقتنی من نار، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا. جی بالکل. فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو خلقت کے اعتبار سے فرشتے نور سے ہیں اور جن ابلیس آگ سے. تو لہذا دونوں کی خلقت مغایر ہے، لہذا جنس بھی مغایر ہے. تو لہذا ابلیس کبھی فرشتوں میں نہ تھا. اور یہ کہنا کہ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا جی اور فرشتوں کا بڑا تھا، استاذ تھا، غیر معقول بات ہے. غیر معقول ہے، قطعاً درست ہی نہیں ہے. غلط ہے، بالکل غلط ہے. مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 کی تفسیر میں صاف الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا. فرشتہ تھا نہ فرشتوں کو استاذ تھا. جی بالکل. نہ فرشتوں کا سردار تھا. بالکل. جی یہ لوگوں کا یہ سمجھنا غیر شرعی ہے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. بارک اللہ فیکم. وفیکم بارک. فیکم. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ شیخ نے کتنی واضح انداز سے بات بتائی کہ یہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، نہ استاذ تھا، نہ سردار تھا، بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا. بارک اللہ فیکم شیخ. ماشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان پیارے پیارے نوجوانوں کے اشکالات کو اسی طرح ہمارے شوق کے ذریعے دور کرتا رہے انشاءاللہ. پھر ملیں گے اگلے سوال کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.